اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی شان اقدس میں، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں مختلف موضوعات کے ساتھ۔ آپ کی براہ راست کالز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور مختلف موضوعات پر مشتمل کچھ سوالات ہم شامل کرتے ہیں تاکہ موضوع کو ڈسکرائب کیا جا سکے، موضوع کی وضاحت ممکن ہو سکے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور ہمارے عقائد کی درستگی کے حوالے سے اور ہماری رہنمائی کے لیے کچھ ایسے موضوعات شامل ہوں کہ جس سے افادہ عام ممکن ہو سکے۔ آج ناظرین ہم بہت ہی اہم موضوع پر، اور جس موضوع کو میں سمجھتا ہوں کتابوں میں ضرور محفوظ ہے اور تقاریر میں بھی علماء حضرات اور مشائخ عظام شامل کرتے ہیں، اس موضوع کو شامل کر رہے ہیں، فضائل اولیاء کرام۔ یہ موضوع آج ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں، اولیاء جو ہیں، وہ مخلوق میں مختلف نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اس شعر کی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اولیاء کو کوئی خاص امتیاز حاصل ہے۔ اب اس حوالے سے ان کے فضائل اگر قرآن کریم سے جاننا چاہیں تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو خوف نہیں ہے، حزن نہیں ہے، ملال نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جماعت اولیاء جو ہے وہ ایسی کامل جماعت ہے کہ جو اللہ کے دوستوں میں، یعنی کہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہے۔ اب ان کے فضائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے اولیاء کے جو فضائل بیان فرمائے احادیث مبارکہ میں، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور دیگر انشاءاللہ سوالات کو شامل کریں گے۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالرز ماشاءاللہ موجود ہیں۔ فضائل اولیاء پہ پروگرام ہے تو آج قادری اور چشتی ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو اسکالرز موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے استاذ الاساتذہ کہ جن کے ہزاروں تلامذہ جو ہیں ماشاءاللہ عصری اور دینی علوم کی روشنی پاکستان اور پاکستان سے باہر پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے دیکھنے والوں کی، پسند کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو میں سلام پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ آپ مزاج ٹھیک ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک ایسے اسکالر ہیں کہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن حکیم کا اور احادیث مبارکہ کا، تاریخ اسلام کا، عصری علوم کا، اور علم طب کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ایک بہت دسترس رکھنے والی شخصیت کہ جو علم طب پر بھی ماشاءاللہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز تکلم، بڑا شائستہ انداز تکلم، اور آپ کی جتنے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، پسند کیے جا رہے ہیں عوام و خواص میں، ہمارے ناظرین میں۔ ڈاکٹر صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے اولیاء کاملین کے جو فضائل بیان کرتا ہے، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیو ٹی وی کتنا خوش نصیب ادارہ ہے کہ ہر موقع پر اللہ کا، نبی کا اور ان دونوں سے محبت کرنے والوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور پورے سال ذکر کرتا ہے الحمدللہ۔ اور جب آپ نے آیت کریمہ کے جو گفتگو میں اپنے ایک حوالہ دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن نے الا کے ساتھ آگاہ کیا لوگوں کو، خبردار، کہ یہ تم وہ لوگ ہو کہ جو تمہیں شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ذرا آگہی بھی ہو، تمہیں تنبیہ بھی ہو اس بات پر، اور ذرا شعوری اعتبار سے سوچ کر بھی گفتگو کرنا کہ تم کن لوگوں کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہو۔ واہ۔ تو یہ الا کا استعمال قرآن کریم نے بلا سبب نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر لفظ کا یقیناً
کوئی نہ کوئی مفہوم ہے بغیر اور حکمت مفہوم ہے۔ کے، جی بغیر حکمت کے، کیونکہ وہ کائنات کا رب تو فطرت کو جانتا ہے نا، واہ واہ کہ انسان اپنی فطرت میں باغی ہے، وہ سوائے اپنے کسی کی عزت نہیں کرتا، نہ وہ ولی کی عزت کرتا ہے، نہ باللہ من ذالک، وہ نبی کی عزت کرتا ہے، کسی کی نہیں کرتا، اور اس توہین کے نتیجے میں وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر صرف خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم نے کیا کہا، والعصر ان الانسان لفی خسر، سورۃ العصر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ خسر سے بچنا ہے تو ولی کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے۔ یہ خسارے سے نکالنے والے کون لوگ ہیں؟ ظاہر نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبوت کے بعد نبوت کے فیض کو جاری رکھنے والے ادارے کو ہم ولایت کا ادارہ کہتے ہیں، واہ، جس کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دل کی پاکیزگی کی بنیاد پر جو قلب میں انوار و تجلیات منعکس ہوتے ہیں وہ مطلوب الی الموصل، یعنی جس طرف جانا یا موصل، میں معافی چاہتا ہوں، موصل الی المطلوب کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو ان ولیوں کا مقصد نہ کسی بادشاہ تک رسائی ہے، نہ کسی فرد تک رسائی ہے، کیونکہ قرآن نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فقد فاز فوزا عظیما، کہ یہ بڑے کامیابی والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ صحابہ میں دیکھیں ان کو، ان ولیوں کو، تو آپ کو عشرہ مبشرہ نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور ولیوں میں دیکھیں تو ولیوں کا سردار سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اور بزرگان چشت میں دیکھیں تو آپ حشت بہشت پڑھ لیجئے تو آپ کو کہیں حضرت عثمان ہارونی نظر آتے ہیں، جن کو آپ عثمان ہارونی بھی کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محبوب الہی نظر آتا ہے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہیں اقبال نظر آتا ہے، یہ محبوبین میں ہے، یہ محبوبین میں ہے۔ اب جو ولی ہے اس نے کہیں دعویٰ نہیں کیا، بلکہ رب نے اسے اپنے پسندیدگی کی وجہ سے کہا یہ میرا دوست، بہت عمدہ، بہت واہ واہ، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست، اس نے کہیں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا، کہیں کسی نے جا کر نہیں کہا، اون نہیں کیا اس بات کو۔ دیکھیے آپ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لوٹا ہے، ایک پرانی سی چادر ہے، چلا آ رہا ہے اور آ کر بیٹھ گیا، پرتھوی راج کا زمانہ ہے اور جناب بیٹھ گیا وہ اللہ والا شخص، اس نے اللہ اکبر کہا، جادوگروں نے جادو کے ذریعے پتھر پھینکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کرم نے ایسا روکا کہ وہ پتھر آج بھی اجمیر میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ ولایت کس کی ہے؟ یہ ولایت نبوت کے زیر اطاعت ہے، شریعت کی طاقت کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے ولی۔ ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو، شریعت کے خلاف ہو تو ولایت ساقط ہو جاتی ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر الاسرار میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہے کہ ولایت شریعت کی پابند ہے، اور شریعت سے نکل جائے تو ولایت ختم ہو گئی، ولایت ختم ہو گئی۔ واہ واہ واہ، کیا اچھا کلیہ آپ نے بیان فرما دیا، سادہ سی بات آج کے لوگوں کے لیے یہ کلیہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دیا کہ کسی قسم کے ابہام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت سے متصادم کوئی بھی شخص ہو، کوئی حرکت کر رہا ہو اور ولایت کا دعویٰ کر رہا ہو تو اسے رد کر دیے۔ سبحان کسی اللہ، ولی کو نہ نماز معاف ہوئی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، جو فرائض اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیے، نبی نے اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا لیے، اس کے بعد اب کسی کو کوئی تعبیر و تشریح کا استحقاق نہیں ہے، کسی نہ عالم کو، نہ مجتہد کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی بزرگ کو، اور نہ کسی مدرسے کے مفتی کو، صرف قرآن کریم کا استحقاق نبی پر ہے۔ اور نبی کے لیے کیا قرآن کریم فرماتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رک جاؤ، جو تمہیں دے دیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لو۔ اور نبی نے ولایت کس کو دی؟ نبی نے ولایت اپنی نگاہ کرم سے ان کو عطا کی جو اپنی نگاہوں کو نبی کی بارگاہ میں جھکا کے رکھتے، اپنی آوازوں کو پست رکھتے، رب کو ان پر پیار آتا اور کہتا ہے محبوب کہہ دو یہ 10 کے 10 جنتی ہیں، اور جو ان سے وابستہ ہو گئے وہ بھی جنتی ہے، اور جو ان کے غلاموں کے غلاموں میں جائیں گے وہ بھی جنتی ہے۔ کیوں کہ یہ سلاسل اولیاء اللہ تسلسل کے ساتھ قرآن کریم میں کہیں متقین کے لفظ پڑھیں گے آپ، کہیں صالحین کی بات ہوگی، سلام کا لفظ، ان پر سلامتی آ رہی ہے، ان پر محبتوں کے نذرانے آ رہے ہیں اللہ کی جانب سے، ان کی برکتوں کو، ان کے فیوز کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آج بھی ولی کی نگاہ پڑتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور وہ کیا شعر ہے کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے، گر سکھا دیں گے بادشاہ۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ گر کون سکھاتا ہے؟
یہ کس کو آتا ہے؟ ولی کیا ہے؟ آپ دیکھیے قرآن کے ترتیب کے اندر کہ فقراء کو پہلے بیان کیا گیا اور ہجرت کرنے والوں کو بعد میں بیان کیا گیا. ترتیب میں کیا گیا حدیث کے اندر بھی ذرا آ جائیے تو کیا کہا گیا کہ یہ جو فقیر ہے یہ اللہ کے محبوبین میں ہے. اور حضور نے کتنی محبت کی وہ تو یقیناً آپ کے پاس ابھی گفتگو کے مراحل ہے. تو بس صرف اتنا عرض کروں گا کہ پورا قرآن ولیوں سے محبت کا درس دیتا ہے اور پورا قرآن شریعت اور طریقت کو ملا کر روحانی تربیت کرتا ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے انداز میں فضائل اولیاء کے حوالے سے قرآن کریم اور اپنی عقیدتیں اولیاء کی بارگاہ میں جو ہیں ماشاءاللہ اس کو پیش کیا کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کچھ کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں جو اولیاء کے فضائل بیان ہوئے ہیں، میں چاہوں گا ان کے چند گوشے اگر آپ ارشاد فرما دیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث یہی دو اساس ہیں ہمارے اور ایمان کی بنیاد یہی ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے میں آپ کے حضور ایک حدیث نظر کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بہت ساری مسلم اور بخاری شریف کے حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے گوشہ نشین ہو گئے. آپ آتے فقط نماز پڑھاتے اور نماز پڑھا کے چلے جاتے، کوئی اور کام نہ کرتے، کسی سے بات نہ کرتے. تو صحابہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ کیا آیا کہیں سرکار ہم سے ناراض تو نہیں ہے. تو سرکار سے پوچھا 3 یوم کے بعد، سرکار سے دریافت کیا کہ سرکار آپ کیا ہم سے بات نہیں کرتے؟ کہا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے دوستوں کو، میرے اولیاء کو کس ترتیب پر تو رکھے گا. تو اللہ نے کہا کہ آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے دے دوں گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ان 3 یوم میں کہا، یہی بار بار کہتا رہا فزد ہو، زیادہ کیجئے، زیادہ کیجئے اور زیادہ کیجئے. تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ پیدا کر دوں گا انہی میں سے جو ہر 70,000 1,000 کو لے کر کے جائے گا. سرکار نے کہا میں نے مزید مانگا، پھر مزید مانگنے پر یہ کہا کہ ہر 70,000 کو لے کر کے جائے گا. اور دوسری جگہ روایت ہے کہ 70,000 7 لاکھ کو لے کر کے جائیں گے. اب اگر اس ترتیب کو لے لیا جائے، اس میں یہ بات بھی منقول ہے کہ جو پہلا شخص جو کہ ان کی شفاعت کی وجہ بنے گا، جو کہ ان کو لے جانے کی وجہ بنے گا، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک باقی سارے لوگ جنت میں نہ چلے جائیں. سبحان اللہ. اب اس بات کو اگر آپ لے لیتے ہیں تو یہ جو سلاسل آج کل موجود ہیں، لوگوں کو ان کی ترتیبیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خلافتیں کس ترتیب سے چل رہی ہیں. بھائی یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ وجہ یہ بہانے بننے ہیں مغفرت کے، معافی کے بہانے بننے ہیں. یہ معافی کے بہانے بنانے کے لیے لایا گیا. اور پھر ولایت کے مقام پر پہنچنے کے لیے صرف یہاں کا معاملہ نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے خود محبوب ہوتے ہیں، اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل ہمیں فلاں سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. جبرائیل حکم کرتا ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ منادی کرا دو پورے آسمان میں کہ جس کو ادھر رہنا ہے وہ میرے اس بندے سے محبت کرے. جب وہ تمام کے تمام ملائکہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر منادی ہوتی ہے کہ زمین کے اندر پھیلا دو کہ جو اس بندے سے محبت کرے گا وہ اس سے محبت کرے گا. یعنی یہاں محبت میں اللہ رب العزت بندے کو پیش کر رہے ہیں اور یہاں محبت کا معاملہ فقط ختم نہیں ہو رہا. اگر آپ اجازت دیں، بہت عمدہ مرحلے پر گفتگو آ گئی ہے اور یہاں سے ہم چاہیں گے کہ اس روایت کو مکمل طور پر بیان فرمائیں آپ اور اس کی یقیناً تفصیل میں جائیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے فضائل اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہ ہے اور سرنامہ کلام میں جو میں نے آیا مبارکہ پیش کی آپ کی خدمت میں، اس میں یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ ایمان والے ہیں، اللہ کے ولی اور تقوی والے ہیں. ان کی پہچان بھی بتا دی. تو اس پر بہت ہی عمدہ انداز میں ہمارے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اولیاء کی محبت ARY QTV نے عام کی ہے اور جتنی محبت آپ کے دلوں میں اولیاء اکرام کی، اولیاء امت کی آپ کے دلوں میں ہے، وہ تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اولیاء سے محبت کا اظہار اپنی ٹیلی فون کال سے کریں اور آپ کو کس طرح ولیوں سے محبت ہے، اولیاء اکرام کی تعلیمات سے محبت ہے، اس کا اظہار کرتے ہوئے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. اسکرین پر آپ دیے گئے نمبرز کے مطابق آپ شامل ہو سکتے ہیں. بسم اللہ. تو اگر میں انسان کے ابتدائی دور کی طرف چلا جاتا ہوں تو هل اتى على الانسان حين من الدهر
یعنی انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا جس کا ذکر خدا نے بعد میں کر دیا. اب بگننگ میں چلے گئے. جی بالکل بگننگ میں چلا گیا. یعنی انسان کو وہاں سے خدا لے کر کے چل رہا ہے. مرتبہ جب دینے پہ آتا ہے تو اپنے پاس کس طریقے سے لے کے جاتا ہے. حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اس کا ذکر کیا جائے. پھر جب یہاں سے لے کر کے تو پھر آگے کہتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم, یار تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جیسے میں نے پہلے حدیث عرض کی کہ پہلے اس کو حکم دیا کہ تم مجھے یاد کرو, لیکن جب وہ یاد کرنا یعنی جزا جب وہ دینے لگتا ہے تو اس کا یاد کرنا عجیب ہوتا ہے. میں اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے نظر کروں گا کہ قدیم دور کا واقعہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اولیاء اللہوں کو اتنا یاد کیوں رکھا جاتا ہے, وجہ کیا ہے یاد رکھنے کی. تو اس کے حوالے سے ہمارے بزرگ بھی اکثر بتایا کرتے تھے, تو وہ آج تک پیوست ہے دماغ کے اندر. ایک بادشاہ نے دعوت کرنے کے اکبر بادشاہ نے دعوت کرنے کے بعد اس نے ہاتھ باندھ دیے کافی لوگوں کے, کوئی لوگ نہیں کھا سکے. لیکن جب ان اولیاء اللہوں کو بلایا گیا اور ان سے یہ بات سیکھی گئی سمجھی گئی تو ان کے جب ہاتھ باندھے گئے تو کھانا منہ تک نہیں پہنچتا تھا. انہوں نے یہاں کھانا بھرا اور دوسرے کے منہ میں, اور دوسرے نے کھانا بھرا پہلے کے منہ میں. تو یہ اپنا تو سوچتے ہی نہیں نا, یہ بخیل تو ہوتے ہی نہیں نا, یہ بہترین پہچان ہے. یعنی ان کا بخل ہی ان کو اصل میں ان کا بخل جب ختم ہوتا ہے تو یہ الہی سے مل جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی آسمانوں پہ تعریف کرنا شروع حالت فقر کو اختیار فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کو محبت پسند ہے. صرف یہاں بات ختم نہیں ہوتی, اللہ رب العزت کو محبت پسند ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, یعنی آپ کے دوست کون ہیں, اللہ اور اس کا حبیب. والذین آمنوا, یا پھر ایمان والے. ٹھیک ہے نا. یہاں پھر بھی اگر میں کہوں کہ یہ آپ کے دوست ہیں سارا کچھ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ محبت میں کہاں ایک اور جگہ اشتراک کر رہا ہے ان کے ساتھ میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ میں ملائکہ کو ساتھ ملا رہا ہے اس حوالے سے کہ میں اللہ اپنے حبیب پر درود پڑھ رہا ہوں, آؤ میرے ساتھ مل جاؤ. پھر ان اولیاء کو ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ میرے دوستو تم بھی آؤ ساتھ مل جاؤ. تو یہاں پر عجیب سنگم نظر آتا ہے. اب یہاں اہل ایمان سے مخاطب, اہل ایمان سے مخاطب ہو گیا. تو یہ جو اہل ایمان ہے یہی وہ اولیاء اللہ ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. بہت عمدہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ہمارے ہاں مطالعے کی بھی کمی ہے. دیگر امتوں کو تو کیا ہم نے اس امت کے ہی اولیاء کو نہیں پڑھا. اب سوالات وہی قائم کیے جاتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ جناب اولیاء کا کیوں اتنا چرچا اور ذکر, وہ سوال اپنی جگہ. لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا دیگر امتوں میں بھی اولیاء تھے, اور اگر تھے تو ان کے کیا مقامات تھے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ. بڑا خوبصورت سوال ہے صاحب یہ. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے, اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس کو یہاں بیان کروں. اور ریاض الصالحین نے بھی بیان کیا اس کو حدیث کی صورت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما اور یہ بتا مجھے کہ تو کسے دوست رکھتا ہے اور تیرے محبوبین ہیں کون, تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں اور ان سے دوستی کروں. تو جواب ملا کہ اے موسیٰ, وہ لوگ جو تونگر ہیں, وہ جو نادار ہیں, وہ جو زمینوں پر ایسے لوگ جو میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں, وہ مما رزقناہم ينفقون. جی 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 اسی طرف اشارہ ہے ابتدائی آیات. جی قرآن کریم اللہ اکبر, اللہ اکبر. واہ واہ واہ. وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور وہ جو اللہ کے راستے پر لوگوں کو لے کر چلتے ہیں, اور ایسے لوگ کہ جو لالچ نہیں رکھتے اور جو سادہ زندگی گزارتے ہیں, وہ میرے دوست ہیں. واہ واہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں الہی میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہی ولیوں کی شان ہے. آپ دیکھیے ولی آپ کو ہر رنگ میں نظر آئے گا, اور یہ سارے رنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے رنگ ہیں. سبحان اللہ. ایک موقع آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سوئے ہوئے شخص سے کہا اٹھ, کیا سو رہا ہے. اس کو بھی امام غزالی نے نقل کیا کیمیائے سعادت میں. اٹھ, کیا سو رہا ہے. وہ اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں معجزہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور کلام بھی کرتے تھے. اٹھا اور اٹھ کر کہا کہ اے نبی, ایک عرصہ ہوا میں تو دنیا چھوڑ آیا ہوں, اور جو مجھے اعمال صالحہ کرنے تھے میں نے کیے. تو آپ نے کہا کہ واقعی تو نے نیک عمل کیا, تو اللہ کا دوست ہے, جا تو سو جا, آرام کر. یہ کہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. یہ ولیوں کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے تیسری بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے, ایک شخص اینٹ پر سر رکھ کر سو رہا ہے,
आसमान की तरफ देखा, कहा इलाही ये क्या माजरा है, ये तो इंसान है, ये पामाल हो रहा है, मेरे रब ये क्या है। गैब से आवाज़ आई, है मूसा जिससे हम मोहब्बत करते हैं हम उसे इस आजमाइश से गुजारते हैं। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी इस बात के साथ कॉलर को शामिल कर लेते हैं। क्या कहना है, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे इस हाल तक पहुंचा देते हैं, यानी कि फ़क्र जो है ना ये फ़ुक़रा ने इख्तियार किया है और अल्लाह को पसंद भी यही है, इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इसी को इख्तियार फरमाया। अल-फ़क़्र फ़ख़्री, अल-फ़क़्र फ़ख़्री। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कौन साहब है और क्या सवाल कीजिएगा? हाँ जी, मोहम्मद रमज़ान भट्टी लैया से बात कर रहा हूँ। लैया से मोहम्मद रमज़ान भट्टी साहब, क्या फरमाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि औलिया जितने भी हैं हमारे, अल्लाह ताला उनको कदम कदम पे कामयाबी अता फरमाए। कि बात ये है कि इन्होंने ना तो सियासत में जिंदगी गुजारी ना समाज में। एक सवाल ये है। दूसरा कि नैब फी रसूल हिंद ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अगर लक़ब मिला है या उनको तखल्लुस मिला है तो किन के दर से मिला है। दूसरा ये था। तीसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि औलिया के मज़ार पे जाना ये है वो है, लोग चूमते हैं। मैं खुद रमज़ान भट्टी साहब माशाअल्लाह आपने पहला तो अपनी बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला उनकी क़बूर पर अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए औलिया की, ठीक है। दूसरा आपने ये जो इशारा फरमाया है जिस तरफ सवाल कि किस तरह जाना चाहिए, उस पर सवालात उठाए जाते हैं, तो इस प्रोग्राम का आखिरी जो सवाल है इंशाअल्लाह इसी एतबार से हम शामिल करेंगे, लेकिन पहले फ़ज़ाइल पर उनके मनाक़िब पर बात कर लें। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब शामिल करेंगे। जी डॉक्टर साहब। मैं ये कर रहा था कि एक हदीस रियाज़ुस्सालिहीन में भी है और दीगर कुतुब में भी है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माजी के वाक़यात कुछ बयान कीजिए। बड़ा मुख्तसर तवील हदीस है, जी इससे इशारा करता जाऊँगा कि हुज़ूर ने फरमाया कि भाई तुम्हारी तरह के लोग थे जो एक मफ़हूम उस हदीस का कि उन पर एक मुश्किल आई, गार में पनाह ली, पत्थर गार पर आ गया, तो उन्होंने तीनों ने, किसी ने माँ की खिदमत की थी, किसी ने किसी और का, उसने अपनी नेकियों का हवाला दिया, वास्ता दिया अल्लाह से, तो उन नेकियों के वास्ते से वसीले से अल्लाह ताला ने उनकी ये मुश्किल दूर कर दी कि वो जो बड़ा पत्थर गार के मुंह पर आ गया था वो हटता चला गया और वो फिर बाहर निकल आए। ये वो पुराने ज़माने के लोग जिनको आप कहते हैं कि वो शरीयत जिनको आप कहते हैं कि हज़रत मूसा की शरीयत, हज़रत ईसा की शरीयत या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, हर ज़माने में अम्बिया से मोहब्बत करने वाले जितने भी थे और जो उन पर ईमान लाए और कभी उनकी तौहीन नहीं की और उन्हें अपने जैसा नहीं समझा बल्कि उनको अल्लाह का नबी समझा और उनसे वही मोहब्बत की जिसके वो हकदार थे, तो अल्लाह ने इस मोहब्बत के एवज़ में उन्हें विलायत अता की। ठीक है। और ये सारे के सारे वो सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं, नेक लोग हैं जो अपने अपने अम्बिया के दौर में पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार कर कामयाब हुए। वाह वाह। और फिर उसके बाद जब ये उठाए जाएंगे तो मेरे नबी ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद इसाक बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जनाब जनाब क्या कहिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नमाज ना पढ़े या जो रोजा ना रखे या जो शरीयत के मुताबिक दाढ़ी न रखे वो औलिया हो सकता है? ठीक है जनाब। और कोई सवाल आपका? बस बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं और सवालात के ज़रिए शामिल होते हैं। अब ये दोनों सवालात जो है भट्टी साहब ने जो लैया से सवाल किया और दूसरे हमारे भाई, इसके हवाले से डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा लोगों की इस्लाह के लिए ज़रूरी है। आज ये जो तसव्वुर है ये बहुत आम हो गया है कि जो शख्स जो है हर शख्स विलायत को ओन करने लगा है बड़ी माजरत के साथ। अब उसके लिए यह है कि लोगों के जहन में सवालात पैदा होते हैं कि क्या मज़ारात पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और फिर ये कि क्या कोई बेनमाजी, रोज़ा न रखने वाला, फ़राइज़ दीन को अदा न करने वाला अगर ओन करता है विलायत को, क्या उसे वली माना जाए? अगर कुछ लोग मान रहे हैं तो उनकी इस्लाह कैसे मुमकिन है? मैं चाहूँगा उनके सवाल को भी शामिल कर लें, आपके जवाब को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे लेकर के चलूँगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने यहाँ से फरमाया असल में औलिया की तलाश तो अम्बिया की सुन्नत है। कुरान करीम ने इसके हवाले से फरमाया हज़रत मूसा, हज़रत यूशा बिन नून को कौल मुख्तार के मुताबिक वो वली कामिल हैं, वो अल्लाह के वली हैं। हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम वो उनकी तलाश में निकले, ठीक है। तो करामात भी वहाँ से साबित हैं। सिर्फ उनको तलाश करना साबित नहीं है। मजमल बहरैन यानी जहाँ दो दरिया आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर दूसरी बात का भी जवाब मिल जाता है
کہ وہاں پر جا کر کے اس کو تلاش کیا گیا. تو موسیٰ کا جب وہاں سے گزر ہوا تو مچھلی جو کٹی ہوئی تھی, جو پکی ہوئی تھی, وہ وہاں سے زندہ ہو کر کے واپس دریا کے اندر چلی گئی. تو جب یوشع بن نون سے پوچھا گیا کہ بھائی ہم وہاں سے گزر کر کے آ گئے تو تم نے مجھے جگہ, کہا مجھے اللہ نے بھلا دیا تھا. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا. تو یعنی جہاں پر ولی وضو کرتا ہے, جہاں ولی رہتا ہے, اس کے چند چھینٹوں سے مچھلی زندہ ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی. یہ ایک نشانی بتائی گئی کہ یعنی یہ اللہ رب العزت نے اس درجے تک اپنے انسان کو, اپنے بندے کو پہنچا سکتا ہے صرف. اچھا چلیے, یہ بات ایک ہو گئی. پھر ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ ہند کا جو رتبہ ہے, جو شہنشاہ ہند یا سلطان الہند کا رتبہ, سلسلہ قادریہ جو ہے وہ سلطان السلاسل میں آتا ہے. یعنی جب آپ نے یہ بات فرمائی شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ تمام اولیاء کی گردن پر میرا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, کل ولی, تو تمام اولیاء پر آپ نے یہ جب اعلان فرمایا تو شہنشاہ ہند اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں مراقبے کی حالت میں تھے. تو جو مراقبے کی حالت سے جب ان کو کشف ہوا, اللہ رب العزت نے ان کو اس سے جب یہ کشف سے یہ بات بتائی کہ شہنشاہ ایسا فرما رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ آپ کا صرف میری گردن پہ نہیں بلکہ میرے سر پر, میری آنکھوں پر بھی ہے. تو وہاں پر پھر آپ حاضر ہوئے حضور کے پاس اور آپ نے عراق مانگا. کہا ہم عراق تو دے چکے ہیں, تو کہا ہم تمہیں ہند سے نوازتے ہیں. تو یہ ہند جو ہے یہ دربار قادریہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی دربار سے نوازا گیا. کیا بات, یہ بالکل. اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور وقفہ حائل ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور سوالات کو بھی شامل کریں گے, اپنے کالرز کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. فضائل اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو یہیں سے ہمیں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جہاں پر دو دریا آپس میں مل رہے تھے تو وہاں پر حضرت موسیٰ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ دو دریا کیا تھے, ان کی نفس کو پہچاننا چاہیے کہ جہاں پر شریعت اور طریقت آپس میں ملتے ہیں اور ایک جگہ ساتھ لے کر کے چلتے ہیں تو وہیں جا کر کے آپ کو کسی ولی کامل کی پہچان ہو سکتی ہے اور آپ اسے ملاقات کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں یا اولیاء اکرام کا لٹریچر, کہیں سے بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ جبے والا, کوئی بڑی لمبے خرقے والا, تسبیح والا, کوئی روزے رکھنے والا, مطلب آپ نے اس بات سے تو ولایت کا کوئی معاملات ملتے ہی نہیں ہیں. یہاں تو معاملات ہی دوسرے ہیں. الا بسلامت قلوبہم و بسخاء نفوسہم, یعنی آپ کے صدور پاک ہیں, آپ کے صدور پاک ہیں اور دل پاک ہیں. یہاں پر یہ ہے ولی کامل کے نشان. یعنی جب وہ بندہ اللہ سے ملتا ہے تو مخلوق کو بھول جاتا ہے اور جب مخلوق سے ملتا ہے تو خود کو بھول جاتا ہے. یعنی یہاں پر اس کی میں ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے اصل ولی کی نشانی. یعنی جہاں پر لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے لگ جاتے ہیں, بھائی میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے روزے رکھے ہیں, میں نے یہ کیا ہے, نہیں, اس سے ولایت قطعاً ظاہر نہیں ہوتی. ولایت تو ولی کی نظر سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی قرآن کریم کے ایسے تصرفات ہیں, آج ہی کے دور کا واقعہ ہے, کوئی زیادہ پرے کی بات نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد القادر قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہے ہیں, قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, تو دل سے جو انوار ہیں یہ امٹ کر کے آنکھوں کی طرف آ گئے. آپ بے قابو ہوئے, اتنے بے قابو ہوئے, آپ جب وہاں سے باہر نکلے ہیں, مسجد سے باہر نکلے ہیں, تو پہلی نظر کتے پہ پڑ گئی. اس کتے پہ جیسے ہی پڑی تو ایک عجیب آپ پہ تو جذب کی کیفیت تاری تھی, لیکن وہ کتا دہلی میں جہاں جہاں گھومتا تھا کتے اس کے پیچھے جا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے. او بھائی, یہاں تو ولی اس کو کہا جاتا ہے جو ہر ایک کو نواز دے, جو آپ کے پاس آنے والے کو خالی نہ بھیجے. یہاں تو لوٹ لیتے ہیں, فی زمانہ رہزن پھر رہے ہیں. آپ کو آپ کے اندر خود شناخت پیدا کرنی پڑے گی ایسے اولیاء کی شناخت کرنے کے لیے. کیا کہنے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اولیاء کاملین کی دعا کا اثر انسان پر کیسے ظہور پذیر ہوتا ہے, اور عند اللہ اولیاء کاملین کی دعاؤں کو کیا مقام حاصل ہے؟ یہ تو میرے سوالات میں سے ایک سوال ہے. لیکن جو بھائی کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں, ایک یہ, اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بے نمازی ہے اور کوئی فرائض دین نہیں ادا کرتا اور وہ کلیم کرتا ہے ولایت کو, تو اس کو ولی مانا جاتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں بہت میلے ٹھیلے نظر آتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کی کس طرح پہچان ہو؟ میں چاہوں کچھ فرمائیے گا. ایک بات تو ابھی بھائی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ ولی کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے. میں آسان پیرا میں صرفی بات عرض کروں گا کہ ولی یہ نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں, بلکہ دل یہ کہتا ہے کہ یہ ولی ہے. اللہ اکبر, واہ واہ, ہے نا. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا, ولی سے کبھی میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شریعت ساقط نہیں ہوتی. اگر شریعت ساقط ہو جائے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. کرامات کے متعلق تو یہ لکھا ہے اور علماء نے اور بزرگان دین نے کہ کرامت
ولی کے ہاتھ کا جو دھون ہوتا ہے نا، پانی ہوتا ہے دھلا ہوا جو گرتا ہے، کرامت اس سے بھی نیچے ہے اس کے لیے. اس کا مقام اتنا بلند ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب کرامت صادر ہوئی. اب جو لوگ یہ کہیں گے آؤ میں کرامت دکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں ولایت دکھاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوبدہ گر ہے. اور شوبدہ گر یا جادوگر میں اور ولی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ شوبدہ گر، دنیا دار، ظاہر کا آدمی جس نے اوڑھنا بچھونا ظاہری طور پہ یہ کر لیا کہ تصوف کو لے کر چل رہا ہے، وہ اس علم کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے پیٹ شکم سیری کے لیے استعمال کرے گا. چیزوں کو بیچنا، لوگوں سے پیسے لینا، جھوٹی سچی باتیں گھڑنا، خاندانوں میں لڑائیاں کروانا کہ تمہاری ساس نے تم پر جادو کر دیا، تمہاری بہو نے تمہیں یہ کر دیا، تمہارے اوپر کالا جادو تھا، میں نے کالا بکرا کاٹا تو میں نے یہ کر اسی طرح تو دکان چلے تو یہ دکانیں چل رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو یہ تو جو بک رہے ہیں نا، جو بک رہے ہیں انہیں بھی احساس کرنا چاہیے، کچھ عقل سے سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ولی کے پاس جانا ایسے ہے جیسے عبادت کرنا. کیوں کہ ولی کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن جس کے پاس جا رہے ہیں یہ تو سوچے کہ وہ واقعی ولی بھی ہے. ہم تو ظاہر کے اندر دیکھتے ہیں کہ بس وہ نظر آ رہا ہے، اس نے ظاہری لباس پہن لیا، ظاہری چیزیں کر لی، 200 آدمی جمع کر لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بس آسمان میں پڑنے والا آدمی ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا، ولی کی پہچان جو علماء بزرگان دین نے دی، آپ جتنے میں نے نام لیے تھے پہلے گفتگو میں، اور جتنے اولیاء کرام ہیں، جنید بغدادی ہوں، سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، خواجہ الدین چشتی وغیرہ جتنے بھی، کوئی ایک ولی مجھے بتا دیجیے جو اس میں سے عالم نہ ہو، جو شیخ الحدیث نہ ہو، شیخ القرآن نہ ہو، جو نماز کا پابند نہ ہو. کیا اچھی پہچان بتائی آپ. تو بس اس پر چلیے. ایک بات یہ، اور حافظ قرآن نہ ہو، اور جس کی اولاد بھی شریعت سے محبت کرنے والی نہ ہو، جس کے خاندان میں بھی دین سے محبت نہ ہو. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہم نے جنگ شروع کر دی. کیا بھائی یہ صوفی کی جنگ ہے، یہ مولوی کی جنگ ہے. یہ مولوی اور صوفی کی جنگ کیا چیز ہے؟ جو صوفی ہے وہی تو مولوی ہے، اور جو مولوی ہے وہی صوفی ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو یہ غلامی تو کرو پہلے، ہر کے وہ مخدوم رہا خادم شود. آؤ تو صحیح، پہلے غلامی تو کر کے دیکھو. ایک بات تو یہ ہو، پہلے خادم تو بن جاؤ. جی ہاں. اچھا اب آ جائیے مزار کی طرف، مزارات کی طرف. مزارات پر جانے کے آداب ہیں. میں جب حاضری دیتا ہوں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یا دیگر مزارات کی، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اصلاح کی ضرورت ہے. عقیدت اپنی جگہ. اور ہمارے جو اوقاف کے ادارے ہیں، ان اوقاف کے اداروں کو، حکومتی اداروں کو توجہ دینی چاہیے اس پر کہ جو حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو مساجد ملحقہ ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو زائرین آ رہے ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. نماز کا وقت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جناب نماز کے لیے نہیں جا رہے، کھڑے ہوئے مزار پہ. ارے جو ولی کامل ہے وہ تو ولی بنا ہی نماز کی وجہ سے ہے. نماز کی وجہ سے. واہ 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 واہ، بہت عمدہ. اس نے نماز کبھی ترک ہی نہیں کی. واہ واہ واہ. اس نے شریعت سے محبت کی تو تب اس کی قبر زندہ ہے آج. واہ 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 واہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ولی کے سامنے، ہم یہاں سے نماز بخشوا لیں گے. ایک بات عرض کروں ریشمیہ، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. بات یہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے جو نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ولی کی محبت میں جو شخص مزار پر حاضری دیتا ہے اور اگر نماز سے غافل ہوتا ہے تو ولی کو خفا کرتا ہے، وہ ولی کو ناراض کر رہا ہے. آپ دور دراز کا سفر کر کے جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں کس بنیاد پر کہ چلو اس ولی کی بارگاہ میں جاؤں اور اس کے وسیلے سے یا اس کی بارگاہ میں عرض کروں کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے تاکہ میری مشکلات آسان ہو، اور وہاں جا کر آپ ناراضگی خرید کر لا رہے ہیں. تو ایسے کام نہ کیجیے. ایک بات. دوسرا، دیگے پکانا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، مساکین کو دیجئے. یہ تو ربیع الاول شریف میں نے دیکھا، ابھی 12 ربیع الاول کو میں سرکار کے حاضری دی، میں خوش نصیب ہوں. میں نے دیکھا وہاں دیگے بھی ہیں، کھانا بھی وہاں مساکین کو دیا جا رہا ہے، اور وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان کو بھی دیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات عرض کروں، جو لوگ ان مسافروں سے ناجائز وہاں پر بیٹھ کر پیسے کما رہے ہیں اور ناجائز طریقے سے وہ منافع کما رہے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہیں. جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں. اس میں ولی کا قصور نہیں ہے. اب ایک بات بتائیے، آپ مزارات کے ارد گرد بعض اوقات غیر شرعی افعال انجام دیتے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو جواز ملتا ہے کہ مزارات میں مت جاؤ، مزارات میں مت جاؤ، یہ گناہ ہو رہا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں میرے دوستوں، کیا ولی نے کہا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر شرابیں پیو اور یہ بھنگ پیو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز. یا وہاں پر بیٹھ کر چرس پیو، نعوذ باللہ من ذالک.
وہ تو اللہ والا شخص ہے, اس کی قبر موجود ہے, وہ تو اللہ اللہ کرتے ٹھیک دنیا ہے؟ سے چلے گئے. اب کوئی کعبے کو ابو بکر کی نگاہ سے دیکھے ہائے ہائے ہائے. اور کوئی کعبے کو ابو جہل کی نگاہ سے دیکھے, ہائے ہائے. یہ تو نگاہ پر ہے, کس نگاہ سے نگاہ دیکھ پر رہے ہو منحصر ہے. واہ واہ ہے؟ واہ واہ. کیا تو بات. ولی کی قبر تو تمہارے لیے ایسے ہے جیسے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو ولی کے جو مزار ہے, شہداء کے جو مزارات ہیں, صحابہ کے جو مزارات ہیں, واہ واہ. یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں بہت ہیں عمدہ, بہت عمدہ. کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو اللہ کیسے زندہ رکھتا ہے, ان کی اطاعت کی وجہ سے, محبت رسول کی وجہ سے. اب اگر کوئی شرارت کرے, وہ کوئی کہے کہ جی اس لیے مت جاؤ وہاں پر کہ وہاں کوئی سجدہ ہوتا ہے, تو میں ایک بات پوچھتا ہوں, سجدے کے کچھ شرائط ہے, باوضو ہونا, پھر نیت کرنا, کعبہ شریف کی طرف چہرہ ہونا, پھر اس کے بعد باقاعدہ پیشانی کا, ناک کا اور ہاتھ کا ایک ترتیب کے ساتھ اس میں الفاظ ادا کرنا. اگر نماز میں کوئی چیز ساقط ہو جائے تو سجدہ ہوتا ہے آپ کا؟ اب اگر کوئی جاہل یہ جہل کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ مزار پر جانا ترک نہیں کرتے. صاحب مزار کو آپ صاحب مزار کو مرید الزام نہ ٹھہرائیں, بالکل. بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اب یہاں حکومتی ذمہ داریوں کی اور یہاں پر لوگوں کی اور علماء کی اور اس ادارے کی, الحمدللہ جو کہ یہ ادارہ پوری کر رہا ہے, الحمدللہ یہاں سے تو رہنمائی اس ہو طرح رہی ہے. الحمدللہ. اب اپنے گھروں میں اس بات کو یقین کر لیجئے کہ ولی کے دروازے پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیض حاصل کر رہے ہیں, دل کی پاکیزگی کے لیے جا رہے ہیں, روحانی مرتبے مل رہے ہیں, روحانی بالغی کے لیے جا رہے ہیں. اب ولی کو ناراض مت کیجئے کیونکہ وہ شریعت کا پابند ہے. اذان ہوئی, بہت عمدہ. آپ سیدھے مسجد کا رخ کریں, کیونکہ ولی کی روح بھی کیونکہ حضور کا فرمان ہے, حضور کا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر. اور یقیناً یہ جان بوجھ کے ہی نماز ترک کرتے ہیں جو لوگ وہاں اذان کو سن رہے ہیں, اور یہ کوئی وجدان نہیں ہوتا, کوئی وجد کی کیفیت نہیں ہوتی. خواجہ معین الدین چشتی نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر جا کر صرف حاضری نہیں دی ہے, وہاں اپنا نشان ثبت کر دیا ہے کہ دیکھو ولی نے سجدہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں, یہاں بیٹھ کر چلہ کیا, تو اس میں نماز بھی پڑھی ہے, دعائیں بھی کی ہے. تو ولی کی بارگاہ میں جانے کا بہترین طریقہ یہ کہ نماز پڑھو, درود پڑھو, کیا بات ہے, قرآن پڑھا جائے, اعمال و وظائف و قرآن پڑھو, مناجات کرو. لیکن ولی کو ناراض کرنا ہے تو یہ ترک کر دو, کھڑے رہو کہ بس اے اللہ کے ولی ہم آ گئے, تو اللہ کے ولی کو ایسے آنے کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ, بہت اچھے انداز میں. ناظرین, آج کا پروگرام رہنما پروگرام ہے, اصلاحی پروگرام ہے. آج کا پروگرام بہت آپ کے لیے اور ہمارے لیے مفید پروگرام کہ اس میں ہماری اصلاح موجود تھی. وہ تمام چیزیں کہ جو آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, جو آپ کے ذہنوں پر دستک دینے والے سوالات ہیں, ان کو شامل کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ تشریف لائے, اور جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ تشریف لائے, اور موضوع بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت موضوع ہے, اور یقیناً ایسا موضوع ہے کہ اسے انشاءاللہ آئندہ بھی کسی اس میں ضرور شامل کیا جائے گا تاکہ بہت سے لوگوں کی اصلاح ممکن ہو سکے. ناظرین گرامی, الحمدللہ ARYQ TV نے اپنے مختلف پروگرامز میں اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھا کہ امت کی اصلاح ہو سکے اور قرآن کی اور احادیث کی جو تعلیمات ہیں, جو احکامات ہیں, وہ آپ تک پہنچائے جائیں, اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے حوالے سے جو ذرعی اصول ہیں انہیں آپ تک پہنچایا جائے, اور اولیاء سے محبت اور اولیاء کا پیغام امن جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے, اور ان سے محبت کا اظہار کیا جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اولیاء کرام کے اوصاف مبارکہ کے حوالے سے کل بات ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.